حساب فیض فرمایا۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے انتقال کے بعد انہوں نے چند اشعار سرکار کی شان میں تحریر فرمائے ہیں، وہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ راز الہ آبادی کہتے ہیں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، میرے مرشد جیسا شیخ کہیں نہ پاؤ گے، میرے مرشد جیسا شیخ کہیں نہ پاؤ گے۔ اور جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤ گے، اور اس کا بارہا کا تجربہ ہے کہ جب بھی شہر بریلی گئے ہیں تو عشق رسول کی یادیں تازہ ہوئی اور عشق رسول کے جام بھر بھر کر پیے۔ راز الہ آبادی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی عقیدت و محبت میں فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم شہر بریلی کی طرف جاؤ گے، ان کے روزے پہ مدینے کی ہوا کھاؤ گے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ وہاں پر جاتے ہیں تو مدینے والوں کی یادیں بھرپور تازہ ہو جاتی ہیں، اور وہاں جا کر عشق رسول کے وہ جام حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ جس کسی نے بھی وہاں جا کر مرادیں مانگی یا دعائیں کی تو اللہ تبارک و تعالی بریلی شریف کی سرزمین پر جو اللہ کے اولیاء آرام فرما ہے، ان کے صدقہ و طفیل ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ راز الہ آبادی کہتے ہیں کہ وہ سخی ابن سخی ہے ولی ابن ولی، وہ سخی ابن سخی ہے ولی ابن ولی، اور جب بھی ان کے دروازے پر جاؤ گے خالی ہاتھ نہ آؤ گے۔ اور جب سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا انتقال ہو چلا تو راز الہ آبادی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے دکھ درد سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ان کی دل جوئی فرماتے تھے، ان کے دکھ درد کو دور فرماتے تھے۔ جب انتقال ہو چلا تو راز الہ آبادی نے یہ کہا کہ اے میری آنسوؤں، اب میری آنکھوں میں رہنا سیکھ لو، آنسوؤں اب میری آنکھوں میں رہنا سیکھ لو، دامن مفتی اعظم نہ کہیں پاؤ گے، دامن مفتی اعظم اب نہ کہیں پاؤ گے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ کون سنتا ہے راز فغان درویش۔ سرکار مفتی اعظم ہی ہم غریبوں کے سہارا ہمارے دکھ درد کی باتیں سن کر وہ ان کی حاجت روائی کرتے تھے۔ راز الہ آبادی کہتے تھے کہ اب کون سنتا ہے راز فغان درویش، اب کہاں جا کر یہ دل بیتاب لے جاؤ گے، اب کہاں یہ دل بیتاب لے کر جاؤ گے۔ اور ان تمام اشعار پر جانشین حضور سرکار مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ فخر ازہر مفتی اختر رضا خان علیہ رحمت رضوان کا یہ شعر تمام اشعار پر بھاری ہے۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ اور یہ بات حضور تاج الشریعہ نے حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے بارے میں جو فرمایا، یہ حضور سرکار تاج الشریعہ ہی کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ سرکار تاج الشریعہ نے یہ جو فرمایا تو اپنے کئی سالوں کے تجربہ کے بعد فرمایا، مگر اس سے پہلے کئی ایک بزرگان دین نے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی کہی کہ جس کی غمازی، کہ جس کی تشریح، کہ جس کا اشارہ اس شعر کے اندر ملتا ہے۔ آپ کے چچیرے بھائی علامہ حسنین رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ علامہ حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں، یہ عمر میں سرکار مفتی اعظم ہند سے بڑے تھے، مگر وہ فرماتے ہیں، یہ علامہ حسنین رضا رحمت اللہ تعالی علیہ قاری امانت رسول صاحب سے فرماتے ہیں کہ اے قاری امانت رسول صاحب سن لو، آج کے زمانے میں تقویٰ اور پرہیزگاری میں سب سے زیادہ آپ جس کو پاؤ گے وہ سرکار مفتی اعظم ہند کی جو ایک ذات گرامی ہے۔ یہ میرے جملے نوٹ کر لو
چراغ لے کر نکلو گے تب بھی تقویٰ و پرہیزگاری میں سرکار مفتی اعظم ہند کا ثانی نہ پاؤ گے. یہ علامہ حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے قاری امانت رسول صاحب سے ارشاد فرمایا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ مدینہ شریف کی سرزمین پر مہاجر مدنی تلمیذ اعلیٰ حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب وہاں پر قاری امانت رسول صاحب تشریف لے گئے, ان کی ملاقات ہوئی اور قاری امانت رسول صاحب نے جب ان کا خط یعنی سرکار مفتی اعظم ہند کا لکھا ہوا خط قاری ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمن کے ہاتھ میں دیا تو سرکار مہاجر مدنی قاری ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس خط کو لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا, اس کو بوسہ دیا اور قاری امانت رسول صاحب سے فرمایا کہ یہ خط اس ذات غرامی کا ہے کہ جن کا تقویٰ ان کے فتوے سے بڑھ کر ہے اور ان کے تقوی کا اس جہاں میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے. اللہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی ذات گرامی, حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی ولادت باسعادت 1310 ہجری میں بریلی شریف کی سرزمین پر ہوئی اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا شیخ المشائخ سید ابو الحسین احمد نوری ماروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آل رحمہ رکھا اور آپ کا عرفی نام مصطفیٰ رضا اور تخلص شاعری میں نوری اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ کے گھر میں جس بچے کی بھی ولادت ہوتی اس کا نام محمد رکھتے تھے. اس معمول کے مطابق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مفتی اعظم ہند کا نام محمد رکھا اور اسی نام محمد پر آپ کا عقیقہ فرمایا. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے, یہ الگ سے بات پیش کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے تمام بچوں کا نام محمد کیوں رکھا, ان کے گھر کا یہ معمول نام محمد رکھنا کیوں تھا. اس کی وجہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں فرمایا. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہو, فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں نام محمد کا لڑکا ہوتا ہے رب تبارک و تعالی اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے. اور اس کے بعد شیخ محقق, وہ شیخ محقق جنہوں نے پورے بر صغیر میں پورے ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلایا, وہ حدیث شریف ذکر کرتے ہیں کہ کل میدان محشر میں رب تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتہ نیدا دے گا کہ جس کا بھی نام محمد ہے وہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جائے. تو جن جن لوگوں کا نام محمد ہوگا, جن جن والدین نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہوگا, تو وہ تمام کے تمام محمد نام کے لڑکے کھڑے ہو کر جنت کی طرف روا دوا ہو جائیں گے. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ ہر آدمی یہ سوچے گا کہ مجھے پکارا جا رہا ہے کہ میرا نام محمد ہے, لکھا ہے اس کتاب کے اندر کہ رب تبارک و تعالی ہمارے آقا کے نام اقدس کے صدقے میں, ہمارے آقا کے نام اقدس محمد کے صدقے میں جن جن لوگوں کا نام محمد ہوگا کل میدان محشر میں بلا حساب و کتاب ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. اس وجہ سے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے لاڈلے بیٹے کا نام محمد رکھا اور اسی نام پر آپ نے اپنے لاڈلے بیٹے سرکار مفتی اعظم ہند کا عقیقہ فرمایا. اللہ اکبر. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے بچپن اور ان کی جوانی اور ان کا بڑھاپا, ان تینوں کو دیکھنے والے مہاجر مدنی سید ضیاء الدین مدنی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ایک بار قاری امانت رسول صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. وہ ان سے کہتے ہیں کہ قاری صاحب, میری عمر سرکار مفتی اعظم ہند سے 16 سال بڑی ہے. جب میں پیلی بھیت کے اندر مدرسے میں زیر تعلیم تھا, اس وقت میں سرکار اعلیٰ حضرت کی زیارت کے لیے, اکتساب فیض کے لیے بریلی شریف حاضر ہوا تھا. اس وقت میری 16 سال کی عمر تھی.
سرکار مفتی اعظم ہند کی ولادت ہوئی تھی، میں نے سرکار مفتی اعظم ہند کو اپنی گود میں کھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرماتے ہیں مہاجر مدنی ضیاء الدین مدنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب سنو، میں نے مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند کا بچپن دیکھا، ان کی جوانی دیکھی ہے اور ابھی بڑھاپا بھی دیکھ رہا ہوں، مگر میں نے ان کے جیسا متقی اور پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا۔ سرکار تاج الشریعہ نے جو فرمایا کہ متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم ہند کا تقوی چھوڑ کر۔ اور یقیناً سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا تقوی یہ پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، اور آپ کی بزرگی کی کرامتیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے معترف تھے۔ ایک بار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کی ایک مریدہ نقاب ڈال کر اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور، میں آپ کی مریدہ ہوں اور یہ بچہ بھی آپ کا مرید ہے، مگر کئی دنوں سے اس کو بخار آیا ہے اور بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ کئی دنوں سے یہ اس کا شریر، اس کا بدن بہت گرم مجھے محسوس ہوتا ہے، اس کو تیز بخار آ رہا ہے، اس کا بخار دور نہیں ہو رہا، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، آپ دعا کر دیں، دم کر دیں، تعویذ بنا دیں اور ایسا دم کر دیں کہ اس کا بخار دور ہو جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت فتویٰ تحریر فرما رہے تھے، فتویٰ لکھنے میں مصروف تھے۔ آپ نے قلم کو رکھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس بچے کے لیے دعا فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی جاؤ، میں فتویٰ لکھ لوں، اس کے بعد میں تم کو بلاؤں گا تو بعد میں تم حاضر ہونا۔ یہ جواب اس عورت کو ذرا سا پسند نہ آیا اور اس نے دل ہی دل میں عشق و مستی میں یہ کہا کہ جب میری بات میرا پیر ہی نہیں سنے گا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحمت کی نظر کہاں فرمائے گا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت کی مریدہ تھی اور یہ بچہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت ہی کا مرید تھا، تو اس نے عشق و مستی میں کہا کہ جب میرا پیر ہی میری بات نہیں سنے گا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کہاں میری طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم کو بھیجا کہ اس عورت کو واپس بلا لاؤ۔ واپس بلانے کے بعد آپ نے خادم کو حکم دیا کہ مصطفیٰ رضا کو بلا لاؤ اور ان کو کہو کہ وہ اپنی داڑھی دھوئے۔ سرکار مفتی اعظم ہند اس وقت جوان تھے اور آپ کی داڑھی بالکل کالی تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مصطفیٰ رضا کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ وہ اپنی داڑھی دھوئے اور اس دوون کو اس بچے کو پلا دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹے مصطفیٰ رضا کی داڑھی کے دوون میں بے پناہ برکت اور مرضوں سے شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت کے حکم کے مطابق حضور سرکار مفتی اعظم ہند نے وضو فرمایا اور داڑھی کا دھون اس بچے کو پلا دیا گیا۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر چلی گئی اور ایک دن کے بعد واپس آئی اور عرض کرنے لگی، حضور آپ نے جو شفا کی دوا پلائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ فوراً ہی میرے بچے سے بخار دور ہو گیا۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند کے ہاتھ کا دھون نہیں تھا، آپ کے پورے بدن کا دھون نہیں تھا، صرف داڑھی کالی جو تھی، جوانی کے عالم میں جو کالی داڑھی تھی اس کا دھون تھا۔ اس کے دھون میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بے پناہ برکتیں رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھون کے صدقے میں بیماروں کو بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی تھی۔ مگر کیا ہم ان بزرگان دین کی زندگی سے کچھ سبق بھی حاصل کرتے ہیں؟ ہم امام حسین کے نام پر نیازیں تو کھاتے ہیں، مگر امام حسین سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سچے حسینی ہوتے اور سچے سرکار مفتی اعظم ہند کے چاہنے والے ہوتے تو پھر 10 محرم الحرام کو ڈھول تاشے نہیں بجاتے، تازیہ بنا کر وہاں پر جا کر وہ خرافات نہیں کرتے جو کفار و مشرکین سے مشابہت رکھتی ہے، اور 10 محرم الحرام کو نمازوں کی بے ادبی کر کے، جو ہے کہ اذانوں کی بے حرمتی کر کے، اذان ہونے کے وقت، نمازوں کے وقت، نماز جماعت کے وقت
ہم ماتموں میں مشغول نہیں ہوتے، ہم ڈھول تماشے بجانے میں مشغول نہیں ہوتے، ہم بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں کرنے اور اس کا مظاہرہ کرنے میں مشغول نہیں ہوتے۔ اصل حسینی تو وہ ہے اور سچا امام حسین کا عاشق تو وہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں، جب اذان ہو تو اس کی اذان کا جواب دینے کے لیے وہ مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ یہ اصل حسینیت ہے، اور امام حسین سے سچی محبت کی نشانی بھی یہی ہے کہ جب بھی اذان ہو، نماز کا وقت ہو تو فوراً امام حسین سے محبت کرنے والے مسجد کی طرف رواں دواں ہو۔ مگر آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرہ میں دن بدن یہ خرافات اور بھی زیادہ فروغ پاتی جا رہی ہے، اور یہ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ آئندہ کے دنوں میں ہماری یہ خرافات کفر و شرک سے مشابہت رکھنے والے کاموں سے جو ایک مل نہ جائیں۔ میں نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ لوگ تعزیے کے پاس تھالی لے کر آتے ہیں، اور اس تھالی میں پانی کا لوٹا، ناریل، کچھ فروٹ اور کچھ نیلے یا لال کلر کے کپڑے رکھے ہوتے تھے۔ اب یہ تھالی کو اس طریقے سے سجانا اور تعزیے کے پاس لے جا کر وہاں فاتحہ خوانی کرنا، آپ مجھے بتاؤ یہ کس سے مشابہت رکھتا ہے؟ اللہ اکبر! میں نے تو دیکھا کہ نوجوان عورتیں بغیر کسی پردہ کے، بغیر کسی اوڑھنی کے، اپنے سینے کو ننگا کر کے پانی میں اپنے آپ کو نہا کر یا حسین یا حسین، امام حسین کے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ یاد کریں کہ حج کے ایام میں یا عمرہ کرنے کے لیے جب حاجی حضرات تشریف لے جاتے ہیں تو ان کو حکم ہے مردوں کو کہ وہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کریں، زور زور سے اس کو پڑھیں۔ مگر ان مبارک جگہوں پر بھی یہ مبارک تلبیہ بھی، یہ مبارک کلمات بھی، عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کلمات کو زور زور سے کہے۔ وہ صرف اتنی زور سے کہے کہ صرف اس کے کان سنیں، صرف وہ خود سن سکے۔ اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ زور زور سے ان کلمات طیبات کو یا تلبیہ کو یا لبیک اللہم لبیک کو زور زور سے کہے۔ جب وہاں پر ان مقدس جگہوں پر جب تلبیہ زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ہماری مائیں اور بہنیں زور زور سے یا امام حسین کے نعرے لگائیں، زور زور سے امام حسین کے نعرے لگا کر پانی میں اپنے آپ کو بھگوئیں اور اپنے آپ کو مٹی میں آلودہ کریں۔ یہ سچی حسینیت نہیں ہے۔ ہاں، یہ یزیدیوں کا کام ضرور بھی ضرور ہے۔ ابھی میں نے ایک جگہ پڑھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں ڈھول کی آواز سنتا ہوں تو میری آنکھوں سے برجستہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی حضور ایسا کیوں؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب بھی ڈھول کی آواز آتی ہے تو مجھے میدان کربلا یاد آ جاتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدیوں نے اور دیگر اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ کو قتل کیا، شہید کیا، تو اس خوشی میں یزیدیوں نے ڈھول بجائے، اور جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے اور جب بھی میں ڈھول کی آواز سنتا ہوں تو برجستہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ امام حسین کے نام پر مختلف قسم کے نقشے بنا کر ساری قسم کی خرافاتیں کرنا، عورتوں کو اس طریقے سے بے حیا گھومنا، اس طریقے سے نمازوں کو چھوڑ کر یا حسین کے نعرے لگانا اور کفر و شرک سے مشابہت رکھنے والی خرافات کو انجام دینا، یہ حسینیت ہے؟ امام حسین سے سچی محبت کی یہ نشانیاں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ امام حسین سے سچی محبت تو یہ ہے کہ اذان ہو تو فوراً مسجد کی طرف رواں دواں ہوں، نماز با جماعت ادا کی جائے۔ امام حسین کی سچی محبت یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ امام حسین کی سچی محبت تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوتیں سکھائیں۔ یاد کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزے پر قرآن پاک کی تلاوت کی، تو یہ سبق ہم کو یہ دیتا ہے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا درس دیں۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ان تمام حسینی باتوں کو چھوڑ کر، امام حسین کے خطبات کو چھوڑ کر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتوں کو چھوڑ کر، بزرگان دین کے اقوال مبارکہ کو چھوڑ کر ہم نے وہ تمام کام اس 10 محرم الحرام کو اپنا لیے، وہ تمام کے تمام کام کیے جو میدان کربلا میں یزیدیوں نے کیے تھے۔
10 محرم الحرام کا وقت ہے، یزیدیوں کی طرف سے تیروں کی یلغار ہے، شور شرابہ ہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک خادم سے فرماتے ہیں کہ ظہر کا اول وقت شروع ہو چکا ہے، ان یزیدیوں سے کہہ دو کہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، ہم نماز ظہر ادا فرما لیں۔ دیکھیں ذرا نقشہ تو دیکھیں، 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اور ننھے لاڈلے علی اصغر کا لاشا مبارک پاس میں رکھا ہوا ہے، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، اور دیگر ساتھی بھی جامع شہادت نوش فرما کر جنت میں ٹہل رہے ہیں، مگر وہاں پر بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی اتنی فکر ہے کہ ان یزیدیوں سے فرما رہے ہیں کہ کچھ مہلت دے دو، نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ادا کر لیا جائے۔ اس میں سے ایک یزیدی بولا کہ تمہاری نماز قبول نہ ہوگی، تم نماز پڑھو گے تمہاری نماز نہ ہوگی۔ تو ایک امام حسین کا سچا عاشق کھڑا ہوا، ارے ایک کتے، ارے ایک گدھے، تو یہ کہتا ہے کہ ان کی نمازیں قبول نہ ہوگی؟ ارے یاد رکھ، اگر ان کی نہ ہوگی تو روئے زمین پر کسی کی بھی نماز نہیں ہو۔ تو یہ بزرگان دین کے احوال بیان کرنا، ان کے ذکر و اذکار کی محفلوں میں شامل ہونا، اور ان سے عشق کا دعویٰ کرنا، ان کی محبتوں کے جام پینا، یہ اس معنی میں صحیح ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا پکا حسینی بنائیں، ہم سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے عاشق بننے کی کوشش کریں، ہم اپنے چہروں پر داڑھی سجائیں، نمازی بنیں، اور 5 وقت کی نماز با جماعت سنی امام کے پیچھے مسجد میں ادا کریں، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت